اچھا اچھا دیوی، جب تم اس کے شاگرد ہو تو پھر ہماری بھی مہمان ہو، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تم کالی دیوی کی مہمان ہو۔ ہاں، میں کالی دیوی کے مہمان ہوں۔ تو پھر آؤ دیوی، آؤ ہم تمہاری خاطر مطارد کریں، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مندر کے گوشے میں ایک دروازے کے پاس پہنچا اور وہاں سے وہ سیڑھیاں نیچے اترنے لگا۔ صفورہ کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھی اور تہہ خانے میں پہنچ گئی۔ تہہ خانے میں بڑا اچھا فرنیچر سجا ہوا تھا۔ مہاشے داور نے اسے پیشکش کی۔ صفورہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر مہاشے ایک کونے کی طرف گیا اور وہاں سے پلیٹیں اٹھا کر لایا جس میں سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی برتنوں میں ایک عجیب قسم کا سیال تھا جو میلا اور بدنما تھا۔ اس نے کہا، جے مہاشری، یہ کالی کا کرنت حاضر ہے۔ صفورہ کے ہاتھ سڑے ہوئے گوشت کی پلیٹ کی جانب بڑھ گئے اور پھر ایک نہایت ہی گھناؤنا منظر وہاں سامنے نظر آنے لگا۔ سڑا ہوا گوشت اور سڑا ہوا خون جس کی بدبو پورے تہہ خانے میں پھیل رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے یہ ان کی مرغوب غذا ہو۔ صفورہ نے کافی کچھ کھایا اور اس کے بعد آنکھیں بھوجل ہونے لگیں۔ اس نے مہاشے داور سے کہا، یہ میری آنکھوں میں نشہ سا کیسا اتر رہا ہے؟ یہ جیون کا وردان ہے دیوی۔ اس کے بعد ہم سنسار کے ان ساری خوشیوں کو سمیٹیں گے جو منش کے لیے بڑی حیثیت رکھتی ہیں۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ ہاں دیوی۔ نہیں مہاشے داور، ساری باتیں اپنی جگہ، میں اپنی آبرو کسی طور نہیں گنوانا چاہتی۔ ٹنڈن کوپال مہاراج۔ چھوڑے دیوی، نہ میں ٹنڈن کوپال کو جانتا ہوں، نہ عزت آبرو نام کی کسی چیز کو۔ تم میرے مہمان ہو، ہم دونوں جیون کے سارے عیش۔ ہرگز نہیں، تم فضول باتوں سے پرہیز کرو دیوی، یہ تو ہر مرد کا حق ہے، ہر عورت پر۔ میں نے کہا نا بکواس مت کرو میری بہرو، میرے سہاتا کرنا، سمجھے؟ اگر میں سو بھی جاؤں تو میرا حکم ہے تمہارے لیے کہ میری مدد کرنا، یہ شیطان میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانے پائے۔ مہاشے داور کہہ کے لگانے لگا اور پھر بولا، کہاں ہیں تمہارے بیر دیوی؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے۔ آ جائیں گے، نظر آ جائیں گے، آ جائیں گے، نظر آ جائیں گے، صفورہ نے نیم غنودگی لہجے میں کہا۔ مہاشے داور نے اسے کوئی نشہ آور چیز پلا دی تھی۔ وہ آہستہ سا نڈال ہوتی جا رہی تھی اور اس کے بعد وہ وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ اس نے لیٹتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے جسم پر ملے۔ مہاشے داور مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صفورہ کے دلکش وجود کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آئے جا رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جے دیوی، تیرے کرم اپرمپار ہیں۔ تو اپنے داسوں کو کتنا خیال رکھتی ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی بھیج دی میرے لیے، میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ وہ واپس پلٹا، پھر ایک الماری سے اس نے شراب کی بوتل نکالی، گلاس میں ڈال کر اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا اور مسکراتی ہوئی نگاہوں سے صفورہ کو دیکھتا رہا جو اب گہری بے ہوشی کا شکار ہو چکی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور صفورہ کی جانب قدم بڑھانے لگا، لیکن دفعتاً اس کی نگاہ زمین پر گئی۔ بہت سی چونٹیاں صفورہ کے جسم سے نکل کر باہر آ رہی تھیں۔ اس نے حیرانی سے یہ منظر دیکھا اور جلدی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ چونٹیاں نہیں تھیں بلکہ ننھے ننھے بد شکل انسان نما چونٹے تھے جو دل کی شکل میں نکلتے چلے آ رہے تھے۔ مہاشے داور 2 قدم پیچھے ہٹا اور چونٹے اس کے جانب دوڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مہاشے داور کے جسم پر چڑھ گئے اور اس کے بعد مہاشے داور کو اپنی زندگی کی سب سے اذیت ناک دور سے گزرنا پڑا۔ چونٹے اس کے بدن کو کاٹ رہے تھے اور اس طرح کاٹ رہے تھے کہ مہاشے داور کی چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ وہ دھاڑتا ہوا وہاں سے باہر بھاگا اور چونٹے اسے مسلسل کاٹتے رہے۔ وہ باہر زمین پر گرا اور بری طرح لوٹنے لگا، لیکن ان خوفناک چونٹوں نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ بہت سے چونٹے اس کی کھال سے اندر داخل ہو گئے تھے۔ مہاشے داور بری طرح تڑپتا رہا۔ ایسی شدید اذیت، ایسی شدید جلن ہو رہی تھی اسے کہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ کر کنویں کی منڈیر پر چڑھ گیا اور وحشت کے عالم میں کنویں ہی میں کود گیا۔ پانی میں کودنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ چونٹیوں کی یا اس خوفناک مخلوق کی اذیت یا تکلیف کم ہو گئی ہے۔ وہ پانی میں تیرنے لگا۔ کنواں بہت زیادہ گہرا نہیں تھا، وہ اوپر چڑھ سکتا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے تک وہ کنویں میں تیرتا رہا اور چونٹے پانی کی سطح پر آنے لگے اور پھر رفتہ رفتہ اس نے انہیں دیواروں پر چڑھتے دیکھا۔ دل کے دل دیواریں کالی ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اوپر پہنچ گئے۔ اب ایک بھی چونٹا مہاشے داور کے جسم میں نہیں تھا، لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں آگ لگی ہوئی ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد ڈرتے ڈرتے اس نے ان طاقوں میں پیر جما کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔
جن کی مدد سے وہ اوپر پہنچ سکتا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے اسے سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن کنویں میں بھی تو نہیں رہ سکتا تھا۔ کنویں میں پانی بھی اچھا خاصا تھا، اس کی گہرائی بہت زیادہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اوپر پہنچ گیا اور کنویں کے منڈیر کے پاس بیٹھ کر کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ پھر اس کے منہ سے آہستہ سے آواز نکلی، یہ کالی دیوی، اگر اسے تیرا وردان حاصل تھا تو مجھے بتا دیتی، تیرے حکم سے گردن تو نہ اٹھاتا میں۔ ہے دیوی، کیا کروں میں؟ میرے شریر کو سکون دے، میرے شریر کو سکون دے، میں مرے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے بدن کو بری طرح کھجا رہا تھا۔ آج جیسی اذیت اسے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ادھر صفورہ نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ آدھی رات تک وہاں پڑی رہی۔ آدھی رات کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ٹوٹے بندر کے ماحول کو دیکھا اور ایک دم اس کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنی کیفیت پر غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بالکل نارمل ہے۔ اس نے سکون کی سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ استخانے سے باہر نکل آئی۔ وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ کہیں دور سے مہاشر داور نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن پھر وہ چھپ گیا تھا۔ جو تجربہ اسے حاصل ہوا تھا اس کی زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ تھا۔ صفورہ باہر آئی اور تھکے تھکے قدموں سے اپنی کار کی جانب بڑھ گئی۔ پھر وہ کار اسٹارٹ کر کے واپس چل پڑی تھی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہی تھی، مہاشر داور کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا ہوا۔ ویسے اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے بیروں نے اس کی مدد ضرور کی ہے۔ گھر پہنچی تو نیرا بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں بھی تم نے وہی کام شروع کر دیا صفورہ؟ کیا ماما؟ صفورہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ کہاں سے آ رہی ہو اور یہ حلیہ کیا ہو رہا ہے تمہارا؟ ڈسکو میں گئی تھی، ڈانس کر رہی تھی۔ بیٹا میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ جگہ بری ہے یا، مگر ذرا احتیاط کرو، تمہارے بابا آ جائیں تو۔ تم جس طرح چاہو یہاں وقت گزارو، لیکن بیٹا اس طرح مجھے ڈر لگتا ہے۔ خیال رکھوں گی ماما، صفورہ نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے غسل کیا اور اس کے بعد بستر پر جا لیٹی۔ بدن پر اب بھی ایک عجیب سی کہولت سوار تھی۔ پھر اس نے اپنے بازو کو رگڑا اور چند ہی لمحوں میں بہت سارے کیڑے اس کے وجود کے مسامات سے نمودار ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے سینے پر پہنچے، اس کے چہرے کے قریب، اور پھر ان کی آواز آئی، جے مہاشری، کیا وہاں ٹوٹے مندر میں میرے ساتھ مہاشر داور نے بدسلوکی کرنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں دیوی، وہ پوری طرح شیطانی روپ میں تمہارے پاس آیا تھا، پر آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم آپ کی سہاتا کریں۔ ہم نے ایسا سبق سکھایا اسے کہ اب جیون بھر کبھی کسی کے ساتھ ایسی کوئی بدسلوکی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دفعتاً صفورہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا واقعی؟ ہاں دیوی، کیا کیا؟ ذرا مجھے بتاؤ۔ اور پھر بیر اپنے مہین مہین آوازوں میں اسے صورتحال بتانے لگے۔ صفورہ خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے تم ہر جگہ میری مدد کر سکتے ہو دیوی، تم ہماری مالک ہو۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم تمہارے دشمنوں کو نیچا دکھائیں گے۔ تم یہ مت سوچنا کہ ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم وہ سب کر سکتے ہیں جو تمہارے لیے اچھا ہو۔ صفورہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، واقعی ٹنٹن گوپال مہاراج نے میرے لیے بڑا کام کیا ہے۔ یہ تو لوگوں نے نہ جانے مجھے کیا سے کیا سمجھ لیا تھا، خاص طور سے ہارون نے۔ اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن میرے پندار حسن کی توہین کی تھی اس نے۔ میرے بیروں، میں اس سے انتقام لینا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ تو تیری مرضی ہے مالکہ، تیرا جو دل چاہے کر، ہم تو صرف تیرے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اچھا یہ بتا، اب اس وقت وہ کہاں ہے؟ دیوی وہ اپنے بیوی بچوں سے دور اپنے کام میں مصروف ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹا الگ گھر میں رہ رہے ہیں۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ، صفورہ نے خونخوار لہجے میں کہا، اور بیر اسے ایک پتہ بتانے لگے۔ میرے لیے ایک ایسی جگہ کا بندوبست کرو جہاں میں کسی کو قید رکھ سکوں۔ مجھے اپنی قیدی کی نگرانی کرنے والوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ انتظام جب تو ہمیں حکم دے گی ہو جائے گا دیوی۔ جب یہ انتظام ہو جائے تو تم مجھے اطلاع دو، صفورہ نے کہا۔ جی مہاشری، بیروں کی ننھی ننھی آوازیں ابھریں اور صفورہ نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بس اب تم جاؤ، اور بیر چند ہی لمحوں میں غائب ہو گئے۔ عجیب سی بے کلی اس کے سارے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ دوسرے دن اس نے کامران سے کہا، کامران، میں شدید الجھن محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا اندازہ تو مجھے رات کو ہی ہو گیا تھا سر۔ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہاں کا کام سنبھالے رکھو، بلکہ اگر ہو سکے تو کام میں تھوڑی سی تیزی کراؤ۔ کام تو بہت زیادہ ہے، میں جانتا ہوں، مجھے طویل عرصہ تک یہاں رہنا پڑے گا، لیکن پھر بھی
میں جلدی کوئی رپورٹ دے دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو میری جگہ تعینات کر دیا جائے۔ میں اس جگہ سے بڑی الجھن محسوس کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اور خاص بات ہوئی تو مجھے ضرور بتائیے چیف، میں خود بھی معاملات میں خاصی دلچسپی لے رہا ہوں۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، بس اپنی الجھنیں ہیں۔ نہ جانے کیوں ہارون نے کامران کو ساری تفصیل بتانا پسند نہیں کی تھی جو اس پر بیتی تھی۔ دل چاہا کہ بہت سے راز میں رکھے جائیں۔ بہرحال اس نے کامران کو کاموں کی تفصیل بتائی اور اس کے بعد جیپ لے کر چل پڑا۔ افشاں کو اس نے اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ اچانک ہی پہنچ کر اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ راستے طے ہوتے رہے، پھر وہ جگہ نظر آئی جہاں ایک بار اسے چندر بدن ملی تھی۔ غیر اختیاری طور پر اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ جیپ کی رفتار سست تھی۔ اچانک ہی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سڑک سے کافی فاصلے پر جہاں لہلہا رہے تھے اور بہت سے درخت کھڑے ہوئے تھے، اسے چندر بدن نظر آئی۔ نگاہوں کا دھوکہ نہیں ہوا تھا، تصور نے وہمہ کو مجسم نہیں کیا تھا، وہ چندر بدن ہی تھی۔ درخت ایک تنے کے پاس پاؤں پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی، پاؤں کے انگوٹھے ہل رہے تھے اور پازیب کی چھن چھن گونج رہی تھی۔ جیپ خود بخود رک گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر جیپ سے نیچے اتر آیا۔ اس وہم کو رفع کرنا چاہتا تھا۔ دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیا۔ اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ چندر بدن نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دونوں پاؤں سمیٹ لیے اور سب سے پہلے اس کے پیروں کا ہی اس نے جائزہ لیا تھا۔ الٹے پیروں والیاں بھوتنیاں چڑیلیں جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، کیا وہ بھی کوئی پچھل پیری ہے؟ اس نے اس کے پیروں کو دیکھا، کومل اور حسین پاؤں بالکل سیدھے تھے۔ وہ کوئی روح نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی گندی روح، گندی آتما۔ اسے دیکھ کر اس نے پاؤں سمیٹے اور پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے انداز میں ایک الہڑ پن اور شوخی تھی اور اس کی مسکراہٹ بھی اسی انداز کی تھی۔ ہارون آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ چندر بدن، ہائے میں مر جاؤں جب تم اپنے ہونٹوں سے میرا نام لیتے ہو تو بھگوان جانتا ہے کہ سارے بدن میں گدگدی سی ہونے لگتی ہے۔ چندر بدن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انتظار کر رہی تھی تمہارا، اس سمے بھی جب تم پہلی بار نظر آئے تھے، اور اس وقت بھی جب تم میرے پیچھے دوڑے تھے اور میری پازیب سڑک پر رہ گئی تھی۔ چندر بدن، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ بیٹھو۔ بیٹھ جاؤ۔ یہ تو میری من کی آواز ہے۔ کیا تمہارے من میں بھی کوئی ایسی آواز ابھرتی ہے؟ کیسی آواز؟ یہی کہ تم مجھ سے باتیں کرو۔ ہاں چندر بدن، آج میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو کرو۔ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ ناز بھرے انداز میں بولی۔ چندر بدن، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ داسی ہوں تمہاری، پتنی سویکار کیا ہے مجھے تم نے۔ چندر بدن، تم جانتی ہو کہ تم میری بیوی نہیں ہو؟ ہاں جانتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی اداسی پھیل گئی۔ چندر بدن، ایک بات بتاؤ، کیا میں تمہارے پچھلے جنم کا کوئی ساتھی ہوں؟ ہم کیا جانیں پر تم نے ہمیں پتنی سویکار کیا ہے۔ دیکھو چندر بدن، تم اس سے پہلے بھی مجھے نظر آئی تھی، وہیں جہاں میں رہتا ہوں، یعنی میرا مطلب ہے جہاں میں نے خیمے لگا رکھے ہیں۔ ہاں نظر آئے تھے۔ پھر؟ چندر بدن، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم پور میں رہتی ہو؟ ہاں، وہاں بھی ہے ہمارا گھر۔ اور کہاں ہے؟ بہت سی جگہوں پر۔ تمہیں وہ لوگ چتا میں جلا رہے تھے؟ ہاں، پاپی وہ جو گجراج ہے نا، وہ سب سے یہی کہتا پھرتا تھا کہ میں اس کی پتنی ہوں۔ کیا ایسی بات ہے؟ بالکل نہیں، ہم نے کوئی پھیرے نہیں کیے اس کے ساتھ۔ پھیرے تو تم نے میرے ساتھ بھی نہیں کیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر ہمارا من تو تمہارے گرد بہت سے پھیرے لگا چکا ہے۔ مطلب؟ بس ہم نے تمہیں جب دیکھا تو نہ جانے کیوں ہمارے من نے کہا کہ تم ہی ہمارے من کے میت ہو۔ چندر بدن، میں شادی شدہ ہوں، ہمیں معلوم ہے۔ ایک بیٹا بھی ہے میرا، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو پھر میں تمہاری طرف کیسے راغب ہو سکتا ہوں؟ یہ بھی تو ہم نہیں جانتے، پر ہمارا من اسی دن سے ڈول گیا جب ہم نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس دن تو میں اتفاقاً تمہارے پاس پہنچ گیا تھا، میرا مطلب ہے جب وہ لوگ تمہیں چتا میں جلا رہے تھے۔ اتفاقاً نہیں پہنچے تھے تم، تو پھر ہم نے تمہیں پکار کر بلایا تھا۔ ہم تو تمہیں نہ جانے کب سے پکار رہے تھے، مگر میں نے تو کبھی تمہاری آواز نہیں سنی۔
من سے من نہیں ملانا ابھی تک، پر ہم مایوس نہیں ہیں، مل جائے گا تمہارا من۔ دیکھو چندن بدن، میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ افشاں سے میں نے شادی کر رکھی ہے، وہ ایک مکمل بیوی ہے، میرے دل میں کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر تم سے شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے اور تمہارے دھرم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نہیں سوامی نہیں، زمین آسمان تو ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں، میں تو تمہارے پاس ہوں۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ہارون نے سوال کیا۔ گونا کرا لو ہمارا۔ گونا؟ پیاسی سہکار کیا ہے تم نے ہمیں پھولوں کی سیج دے دو، ہمارے پیاسی آتما کو شیش مکھ دے دو، ہم شانت ہو جائیں گے۔ پریمی ان ساری باتوں کو نہیں دیکھتا۔ ایک بات بتاؤ گی چندن بدن؟ ہاں بولو۔ کیا میرا تمہارا کوئی پچھلے جنم کا رشتہ ہے؟ ہارون نے احمقانہ انداز میں پوچھا اور وہ ہنس پڑی۔ تمہارے پچھلے جنم کے بارے میں تو ہمیں کچھ نہیں معلوم، اور اپنے پچھلے جنم کے بارے میں وہ بھی نہیں معلوم۔ بھگوان جانے ہمارا پچھلا جنم کیا تھا۔ ہارون نے گہری سانس لی، بس یہ احمقانہ سوال اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے کہا، کیوں؟ مجھے امید تھی کہ تم مجھ سے یہاں ملو گی۔ ارے نہ، ہم تو تمہیں قدم قدم پر ملیں گے جب تک تم ہمیں سہکار نہ کر لو۔ مجھے کیا کرنا ہوگا یہ بتاؤ؟ ہارون نے سوال کیا۔ ہمارے ساتھ مگن منڈل چلنا ہوگا۔ یہ مگن منڈل کیا ہے؟ چلو گے تو پتہ چلے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تم ایک باقاعدہ انسانی وجود ہو؟ ہارون کے سوال پر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی پھیل گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہم نہیں جانتے، مطلب یہ کہ ہم کیا ہیں یہ نہیں معلوم، پر یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا من تمہارے لیے تڑپتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ تم ہمارا ہاتھ پکڑو اور مگن منڈل لے چلو، وہاں ہم اپنی آتما کو شانت کریں اور امر ہو جائیں۔ اور میری بیوی اور بچے کا کیا ہوگا؟ یہ بھی ہم نہیں جانتے، مگر میں جانتا ہوں، چلتا ہوں۔ سنو تو صحیح۔ نہیں بھئی، میں کسی روح کے جال میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ تم بہت اچھی ہو چندن بدن، پر سنو تو صحیح، پتنی ہیں ہم تمہاری۔ نعت پنچایت کے سامنے تم نے ہم سے کہا تھا کہ ہم تمہاری پتنی ہیں، مگر اگر تمہیں ہمارے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا تو بسم ہو جانے دیتے وہیں ہمیں اس چتا میں۔ سنو تو صحیح نعت، سنو تو صحیح۔ لیکن ہارون نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنوار لیا تھا۔ ان تمام سوالات نے چندن بدن کے تھوڑے سے ہیولے کو واضح تو ضرور کر دیا تھا، لیکن یہ مگن منڈل کیا ہے، وہ اس کے ساتھ کون سے پھیرے پورے کرنا چاہتی ہے، یہ سب کچھ اسے نہیں پتا تھا، اور نہ ہی وہ اسے مانتا تھا۔ جیپ میں بیٹھ کر اس نے جیپ سٹارٹ کی۔ کافی دیر تک وہ اپنے پیچھے پازیب کی چھن چھن سنتا رہا تھا۔ اس نے عقب نما آئینے میں چندن بدن کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ اس پر نگاہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد چھن چھن کی آواز رک گئی۔ تب اس نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ پچھلی سڑک خالی پڑی ہوئی تھی اور اب وہاں چندن بدن کا وجود نہ تھا۔ میرے خدا، یہ مصیبت کیسے میرے گلے پڑ گئی، اور اب اس سے چھٹکارا کیسے مل پائے گا؟ اس نے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے، ایسے کام نہیں چلے گا، اس طرح تو دماغی توازن ہی خراب ہو جائے گا میرا۔ راستے پر وہ انہی سوچوں میں گم رہا تھا۔ چندن بدن نے کم از کم یہ الفاظ تو اپنے منہ سے کہہ دیے تھے کہ اس سے پچھلے جنم کا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ کہتی بھی تو یہ بھلا کوئی ماننے والی بات تھی؟ سارا کھیل ہی بالکل الگ تھا۔ سفر جاری رہا اور اس نے بہت سے فیصلے کیے، لیکن اس میں یہ آخری فیصلہ بھی تھا کہ افشاں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ عورت ذات ہے، نہ جانے اس کی سوچیں اسے کہاں تک لے جائیں، پریشان بھی ہوگی اور بھٹک بھی جائے گی۔ گھر اچانک پہنچا، سب خوشی سے کھل اٹھے۔ اشر اسکول سے واپس آ چکا تھا، دوڑ کر باپ سے لپٹ گیا۔ کتنے عرصے کا کام رہ گیا ہے آپ کا ڈیڈی؟ کام تو ابھی باقی ہے بیٹے، بہت دن لگ جائیں گے۔ ڈیڈی، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ میں جانتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے، میرا دل لگ رہا ہے وہاں۔ بہرحال آپ جلدی کام ختم کر لیجئے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہاں کا کام ادھورا چھوڑ دیجئے۔ ہاں بیٹے، ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم آپ کی خواہش پر ضرور غور کریں گے، ہارون نے کہا۔ افشاں بھی خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ واقعی بڑا سونا سونا لگ رہا ہے گھر، نہیں دل، وہ بولی۔ یہاں آ کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے دل میں سوچا کہ اپنے افسر اعلیٰ سے ملاقات کرے اور ان سے کہے کہ اسے اس جگہ سے ہٹا لیا جائے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا کام تھا،
اس سے پہلے اس نے ہر طرح کا چیلنج قبول کیے تھے۔ جہاں بھی اسے بھیج دیا جاتا وہ خوشی سے چلا جاتا۔ جو ذمہ داری اسے سونپی جاتی اس کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ خوش اسلوبی سے پوری ہوگی۔ افشا سے اس نے البتہ اس مسئلے میں مشورہ بھی نہیں کیا تھا، البتہ بس اپنے طور پر ہی سوچ رہا تھا۔ 2 دن وہ اپنے گھر میں رکا اور پھر تیسرے دن ہی سوچ کر وہاں سے چل پڑا کہ اس بارے میں ابھی کامران سے مشورہ کرے گا۔ راستے میں جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں اسے 2 بار چندن بدن ملی تھی تو جیپ کی رفتار خود بخود ہلکی ہو گئی، مگر آج چندن بدن وہاں موجود نہ تھی۔ صفورہ، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، صفورہ نے ننھی ننھی چونٹیوں جیسے بیروں سے کہا۔ دیوی، ہم حاضر ہیں۔ مجھے ایسے جنتر منتر بتاؤ جو مجھے کامیابی کا راستہ دکھائیں۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ جب وہ گھر سے باہر نکلی تو نیرا بیگم نے بالکل اتفاقیہ طور پر پوچھ لیا، کہاں جا رہی ہو صفورہ؟ بری بات ہے ماما، آپ بزرگ لوگ ہی کہا کرتے تھے کہ جب کوئی گھر سے باہر نکلے تو اسے ٹوکنا نہیں چاہیے۔ یورپ میں رہنے کے باوجود تم اس طرح کے توہمات کا شکار ہو۔ بھلا یہ پوچھ لینے سے کیا ہوتا ہے ماما، بس ایک کام سے جا رہی ہوں۔ نیرا بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ جب صفورہ باہر نکل گئی تو وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ طاہر علی اس وقت واپس آئیں گے جب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوگا۔ اس لڑکی کے لچھن مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے، کہیں کوئی بڑا المیہ نہ ہو جائے، وہ فکر مندی سے بیٹھی سوچتی رہی۔ پورا کار دوڑا رہی تھی۔ پیروں نے اسے جو راستہ بتایا تھا اس کے مطابق اس نے نقشے تیار کر لیے تھے۔ پھر خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے خوشنما بنگلے کے سامنے پہنچ گئی جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہاں ہارون کی افشا رہتی ہے۔ ڈور بیل بجی۔ ایک خوبصورت سے بچے نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھنے لگا۔ صفورہ کو اس کے چہرے میں ہارون کے نقوش نظر آئے تھے۔ ہیلو آنٹی، کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جناب عالی، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنا نام بتائیں، صفورہ نے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خادم کو اشر کہتے ہیں۔ واہ، بڑا خوبصورت نام ہے آپ کا۔ آپ کے ڈیڈی کا نام یقینی طور پر ہارون ہے۔ اتنے یقین سے کہہ رہی ہیں آپ تو ظاہر ہے میں اس کی تردید نہیں کر سکتا، بچے نے غیر معمولی الفاظ میں کہا اور صفورہ نے آنکھیں گھمائیں۔ آپ تو خاصے تیز ترار معلوم ہوتے ہیں۔ جو لوگ زندگی میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں وہ کامیاب زندگی کبھی نہیں گزار سکتے۔ آئیے۔ ڈیڈی ہیں گھر پر؟ نہیں، وہ تو نہیں ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ میرے ڈیڈی کو کیسے جانتی ہیں؟ بچے نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ اسی وقت اندر سے آواز آئی، اشر کون ہے بیٹا؟ ماما، ایک مہمان آئی ہیں، بہت سویٹ آنٹی ہیں، اندر لا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے خوبصورت چہرے پسند ہیں۔ ارے تم تو بھائی بڑی آگے کی چیز معلوم ہوتے ہو، صفورہ نے کہا، اور اسی وقت افشا باہر نکل آئی۔ صفورہ نے گہری نظروں سے افشا کا جائزہ لیا تھا۔ متناسب جسم اور حسین نقوش والی افشا بہت دلکش نظر آ رہی تھی۔ ہیلو، صفورہ بولی۔ ہیلو، آئیے۔ افشا نے اس کا خیر مقدم کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میں بھولی ہوئی داستان کہتے ہیں۔ بڑا طویل نام ہے۔ اشر نے بیچ میں لقمہ دیا اور صفورہ ہنس پڑی اور پھر بولی، ہاں، نام کی حد تک تو طویل ہیں ہم، ورنہ دل بہت مختصر ہے۔ یہ الفاظ آپ نے صرف کہنے کے لیے کہے ہیں یا ان کا تعلق کسی تاریخی واقعے سے ہے؟ اشر نے کہا۔ افشا نے اسے گھورا۔ اشر، زیادہ نہیں بولتے؟ ٹھیک ہے، اگر کم بولنے کی پابندی ہے تو ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ اچھا یہ بتا دیجیے آنٹی کہ آپ کے لیے کیا بھجوائیں؟ کوئی بھی مشروب، صفورہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاتے ہیں، جی تو چاہتا ہے کہ باتیں کریں آپ سے۔ ضرور باتیں کریں گے، اب نہیں، تھوڑی دیر کے بعد۔ ٹھیک ہے، اشر نے کہا اور باہر نکل گیا۔ افشا مسکرا کر بولی، ضرورت سے زیادہ بولتا ہے، ہارون کا بیٹا ہے نا؟ بچپن میں ہارون بھی اتنا ہی بولتے تھے۔ نے چونک کر صفورہ کو دیکھا اور بولی، آپ ہارون کو بچپن سے جانتی ہیں؟ کہا تھا نا میں نے آپ سے کہ بھولی ہوئی داستان ہیں ہم۔ پلیز اپنا تعارف کرائیے۔ صفورہ ہے ہمارا نام۔ جی، مرزا غیاث بیگ میرے ماموں تھے۔ جی ہاں، مگر وہ تو میرے والد تھے۔ تو پھر اس میں اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ نہیں، میرا مطلب ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ ہارون کو بچپن سے جانتی ہیں۔ صفورہ ایک دم سنبھل گئی اور پھر بولی، کہنے میں کیا حرج ہے، بچوں سے باتیں اسی طرح کی جاتی ہیں۔ مگر ابو کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ ابھی بتایا میں نے، ماموں تھے میرے۔ بس بعض اوقات رشتے ترازو میں تولے جاتے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ تھا ہمارے ان کے رشتے میں، کسی اور رشتے سے ماموں لگتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری امی انہیں بہت چاہتی تھی۔ آپ کی امی؟ ہاں، انتقال ہو گیا ہے ان کا۔ اوہ، میں یورپ میں تھی۔ اچھا، تعجب کی بات ہے، بڑا انوکھا انکشاف ہے، مجھے کبھی آپ کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ میں نے کہا نا، بھولی ہوئی داستانیں کم ہی دہرائی جاتی ہیں، کوئی تھا ہی نہیں آپ کو میرے بارے میں بتانے والا۔ اتنی دیر میں رشیدہ شربت لے آئی اور اندر داخل ہوئی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟
پلیز لیجیے، ہارون آپ کے بارے میں سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے، مگر میں اب الجھن کا شکار ہوں۔ آپ کی ساری الجھنیں میں دور کر دوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ سفورہ نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور شربت کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ بس اور اس نے اپنی شیطانی مسکراہٹ کو شربت کے گلاس کی آڑ میں چھپا لیا۔ اس نے کہا، آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے۔ ہاں، بہت پیارا ہے وہ۔ بھئی اب میں یہاں آئی ہوں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات رہنی چاہیے۔ کیوں نہیں؟ ہارون ابھی ایک دن پہلے آئے تھے اور واپس چلے گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ دوبارہ آئیں گے تو میں آپ کے بارے میں انہیں بتاؤں گی۔ ویسے بھی ہم لوگ محروم ہیں، ہمارے ملنے جلنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہے ہی نہیں۔ چلیے اب تو میں آ گئی ہوں، آپ کی اور ہماری ملاقات رہے گی۔ آپ کا مستقل قیام یہاں ہی رہے گا اب؟ ہاں، بس یوں سمجھ لیجیے کہ آپ لوگوں کے لیے ہی آئی ہوں۔ میں سمجھی نہیں، میرا مطلب ہے اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں، سفورہ نے کہا، اور پھر وہ ہونٹوں میں کچھ بدبدانے لگی۔ ٹنڈن کو پالنے سے جو کچھ بتایا تھا اب وہ اسے آہستہ آہستہ استعمال کر رہی تھی۔ جو منتر وہ اپنے ہونٹوں میں پڑھ رہی تھی، اسے پڑھنے کے بعد اس نے افشاں کی طرف دیکھا اور افشاں کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی غیر مرئی شے اس کے دماغ میں داخل ہو رہی ہے اور رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں کے درمیان دائرے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہاں صرف سفیدی ہی سفیدی تھی۔ اس کا ذہن طلسم میں سوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بظاہر نارمل نظر آنے لگی۔ اسی وقت اشر بھی کمرے میں داخل ہوا اور سفورہ نے فوراً ہی اس کی آنکھوں دیکھنا شروع کر دیا۔ اشر کے منہ سے نکلا، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ شاید حسینوں کی اس محفل میں ہمارے لیے بھی کوئی جگہ بن جائے گی، لیکن اس لیکن سے آگے اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سفورہ کو دیکھنے لگا۔ افشاں تو پہلے ہی پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ بھی ذہنی بے خیالی کا شکار ہو گیا۔ تب سفورہ نے کہا، کیا خیال ہے چلا جائے؟ اٹھو۔ اور وہ دونوں مشینی انداز میں اٹھ گئے۔ سفورہ آگے آگے باہر نکلی۔ برآمدے میں رشیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سفورہ کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ پیچھے پیچھے اس نے افشاں اور اشر کو دیکھا، دونوں سفورہ کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ جب وہ برآمدے سے نیچے اترے تو رشیدہ نے پوچھ ہی لیا، کہیں جا رہی ہیں بی بی؟